بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین 9 مئی 2023 کا واقعہ جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ انٹائرلی سچویشن چینج ہو گئی۔ پاکستان نے، پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس واقعے کو 9/11 کی طرح لیا۔ 9/11 کو جب امریکہ میں ٹوین ٹاور پر حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد امریکہ کی پالیسی جو تھی دنیا بھر کے لیے وہ تقریباً ساری کی ساری چینج ہو گئی۔ انہوں نے انتہائی سخت قسم کے اقدامات اٹھائے اور پوری دنیا میں اپنی ایک رٹ کو مضبوط کرنے کے لیے کام کیا۔ اسی طرح 9 مئی کو جب پاکستان کے افواج، جو کہ ایک پاکستان کی عوام کے لیے بھی ریڈ لائن ہے اور پاکستان کے دفاع کی ایک مضبوط ضامن ہے، پاکستان کی یکجہتی کی ایک ضامن ہے، ان پر بڑے منظم طریقے سے حملے ہوئے۔ کور کمانڈر لاہور میں حملہ ہوا، عسکری ٹاور پر حملہ ہوا، پاکستان کے GHQ جنرل ہیڈ کوارٹر پر حملے ہوئے، اور اسی طرح پشاور کے کور کمانڈر کو بلاک کیا۔ پشاور کے کور کمانڈر جو راستے میں تھے ان کا راستہ روکے رکھا، ان کو بلاک کیا گیا۔ تو یہ صورتحال پاکستان کے لیے انتہائی پریشان کن تھی، ریاست کے لیے پریشان کن تھی، اسٹیبلشمنٹ کے لیے پریشان تھی، کیونکہ ظاہر ہے اگر اس طرح اجازت دے دی جائے حملے کرنے کی تو پھر کوئی بھی اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھی تو ان کی شہادت کے بعد جو حملے ہوئے، جو لوگوں میں ایک جوش جذبہ احتجاج کا پیدا ہوا، تو اس پر انہوں نے بہت ساری پرائیویٹ املاک کو جلایا، گورنمنٹ کی املاک کو جلایا، ریلوے ٹرینوں کو جلایا، بسوں کو جلایا، بلڈنگوں کو جلایا، لیکن کسی نے بھی GHQ پر حملہ نہیں کیا، کسی نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ نہیں کیا، کسی نے فوجیوں کی گاڑیوں پر حملہ نہیں کیا، کسی نے، حالانکہ وہ مارشل لا کا دور تھا، مشرف کا دور تھا، لیکن اس کے باوجود عوام ایک کنٹرول میں رہی، ایک حد میں رہی، کیونکہ عوام جانتی ہے کہ یہ ان کی ریڈ لائن ہے، یہ ان کا دفاعی لائن ہے۔ لیکن 9 مئی کو جس طرح پیاری سے پاکستان کے اداروں پہ، شہداء پر حملے ہوئے، یہ واقعی 9/11 سے کم نہیں تھا، اور اسٹیبلشمنٹ نے واقعی اس پر بڑا سخت رد عمل دیا، گورنمنٹ نے بڑا سخت رد عمل دیا، اور ان کے کیسز کو آرمی کی کورٹس میں چلانے کا فیصلہ ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد جو گرفتاریاں ہوتی ہیں اس میں کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جن میں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں لوگوں کے، وہ بھی وائلیشن ان کی ہوتی ہے، وائلیٹ ہوتے ہیں، لیکن پھر کوشش کرنی چاہیے حکومت کو کہ ایسے معاملات سے بچا جا سکے۔ اس کے بعد یہ اب اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت پاکستان نے جو سخت فیصلے کیے ہیں ان پر اب عمل درآمد ہو رہا ہے۔ کور کمانڈر کو بھی، لاہور کے کور کمانڈر کو بھی فارغ کیا گیا، اسی طرح اور بہت ساری تبدیلیاں، فوراً کور کمانڈر کا ایکسٹرا آرڈینری اجلاس بھی ہوا۔ تو اس سلسلے میں بڑا سخت رویہ اپنائے ہوئے ہے گورنمنٹ آف پاکستان۔ ناظرین، آج عمران خان اور بشرا بی بی جو ہیں وہ اسلام آباد گئے ہوئے تھے، ان کی ضمانتیں لگی ہوئی ہیں وہاں پر، اس میں پیش ہوئے، تو وہ نیب کی کورٹ میں بھی پیش ہوئے جہاں پہ محمد بشیر جج جو ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ وہی جج ہیں جنہوں نے نواز شریف کا ٹرائل کیا تھا، اور نواز شریف اور مریم بی بی کو بھی سزائیں اسی جج نے سنائی تھی۔ ان کے پاس آج پیشی تھی۔
تو وہاں پر جو اس وقت بھی نواز شریف کے دور میں بھی جو پروسیکیوٹر تھے نیب کے، مظفر عباسی صاحب، وہی آج نیب کے پروسیکیوٹر ہیں، وہی جج ہیں، لیکن ملزم جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں۔ عمران خان بن گئے ہیں ملزم، اور بشریٰ بیگم جو ہیں عمران خان کی اہلیہ، وہ بن گئی ہیں ملزمہ۔ آج بڑی حیران کن بات یہ ہوئی کہ جب جو عمران خان کے اور بشریٰ بی بی کے وکیل ہیں خواجہ حارث صاحب، انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور بشریٰ بی بی کورٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان کو آج بلایا گیا۔ تو مظفر عباسی جو نیب کے پروسیکیوٹر ہیں، انہوں نے کورٹ سے استدعا کی کہ عمران خان نے بڑی غلط لینگویج چیئرمین نیب کے خلاف استعمال کی، نیب کو بڑا تنقید کی، نیب پر بہت زیادہ الزامات لگائے، لیکن ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ایک قانون کا عمل ہے جسے چلنا ہے۔ تو بشریٰ بی بی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو نیب نے، ہم سے مراد ان کی نیب تھی، نیب نے کوئی وارنٹ جاری نہیں کیے بشریٰ بی بی کے، اور نہ ہی فی الحال انہیں اس کی گرفتاری کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا حیران کن سٹیٹمنٹ تھا، کیونکہ پہلے یہی خبریں آ رہی تھی کہ بشریٰ بی بی کے نوٹس جاری ہو چکے ہیں اور انہیں گرفتاری ان کی درکار ہے، لیکن آج انٹائرلی ڈفرینٹ ویو آیا پروسیکیوشن کا، نیب کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین، جب پروسیکیوشن کی طرف سے کورٹ میں یہ سٹیٹمنٹ آ جائے کہ انہیں ملزم کی گرفتاری کی جو ہے ضرورت نہیں ہے، تو پھر جو بیل ہوتی ہے وہ ڈسپوز آف ہو جاتی ہے، وہ ان کا سٹیٹمنٹ لکھ لیتے ہیں اور اس کی روشنی میں وہ پھر ڈسپوز آف کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح آج جب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ان کی جو بیل ہے وہ وارنٹ ہم نے جاری نہیں کی، ہمیں فی الحال ان کی گرفتاری ریکوائر نہیں ہے، تو اس پر جج محمد بشیر نے ایک آرڈر لکھوایا جس میں انہوں نے کہا کہ اس سٹیٹمنٹ کی روشنی میں بشریٰ بی بی کی جو بیل پٹیشن ہے وہ انفریکچس ہو جاتی ہے، تو ایز انفریکچس جو ہے وہ پھر انہوں نے ڈسپوز آف کر دی۔